بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ برٹرینڈ رسل کا جو ایسے ہے ان پاپولر ایسے، اس کا ایک چیپٹر ہے ان پاپولر ایسے، ایک کتاب ہے، اس کا ایک ایسے ہے فلاسفی فار لے مین، ایک آدمی کے لیے فلسفہ۔ ایک آدمی کے لیے فلسفہ جو ہے وہ اس میں وہ بتاتا ہے کہ انسان کو بیسیکلی کون سی چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے ایک خوشحال اور صحت مندی والی زندگی گزارنے کے لیے، ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کون سی جو وہ فلسفی اپنانی چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے، کن کن چیزوں سے جو انسان ترقی کرتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ صرف فطرتی قوتوں کو پانا اور ان پر غلبہ حاصل کرنا ہی اہم نہیں، بلکہ یہ بھی اہم ہے کہ اس طرح حاصل کی گئی طاقت کا بہترین دانش مندانہ استعمال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ فطرتی قوتوں کو پانا اور ان پر غلبہ حاصل کرنا ہی اہم نہیں، بلکہ یہ بھی اہم ہے کہ اس طرح حاصل کی گئی طاقت کا بہترین اور دانش مندانہ استعمال کیا گیا۔ فار ایگزامپل، ہم نے ایٹم پمپ بنایا ہے۔ ایٹم پمپ بنانے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ایٹم پمپ بنانے کا ہمیں فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے بجلی پیدا کی جائے، بجلی جو ہے وہ فری آف کاسٹ یا سستی جو ہے ہم لوگوں کو فراہم کی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ فطرتی قوت کو جو ہے وہ قابو پانے کا فائدہ ہے۔ سائنس دریافت اور ایجادات کرتی ہے، مگر آدمی اور عورتیں انہیں استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے ایک عام آدمی کو بھی فلسفے کا بہت علم ہونا چاہیے، اگرچہ یہ پیشہ ورانہ فلسفیوں کا تعلیمی فلسفہ نہ ہو۔ موجودہ زندگی کے بے شمار معاملات فلسفے کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ فلسفے کی فطرت دوہری ہے، کہتے ہیں فلسفہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ اور یہ دو کام سر انجام دیتا ہے، ایک تو یہ کائنات کی ساخت اور نظام کو سمجھا جائے، اور دوسرا یہ کہ زندگی اچھی گزارنے کے لیے بہترین اخلاقیات کو تلاش کیا جائے۔ یہ دونوں اعمال فلسفے کو سائنس و مذہب سے جوڑتے ہیں۔ کہتا ہے فلسفے کی دو فطرت دوہری ہے، ایک تو یہ ہے کہ کائنات کے نظام کو سمجھا جائے، دوسرا یہ ہے کہ بہترین اخلاقیات کو تلاش کیا جائے اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ فلسفے کا کام تدبر، غور و فکر کرنا ہے، جسے لے کر سائنس بہت سے تصورات کو تجربات کی کسوٹی پر پرکھتی ہے، غلطیاں درست ثابت کرتی ہے۔ اگرچہ فلسفے کا کام صرف یہ نہیں ہے، کیونکہ سائنس کی غرض صرف یقین سے ہے، جبکہ فلسفہ بہت سارے ایسے معاملات اور سوالات بھی اٹھاتا ہے جن میں کبھی مکمل یقین نہیں کیا جا سکتا۔ غیر یقینی کام بھی زندگی میں اتنا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے جتنا کہ یقین کا۔ بنیادی طور پر فلسفے کے معنی علم و دانش سے محبت، اور فلسفے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ علم، یہاں تک کہ تکلیف دہ علم بھی اچھا ہے۔ فلسفیانہ نظر نہ صرف فرد کو غلطی سے بچنا سکھاتی ہے، بلکہ مکمل یقین سے بھی بچاتی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اصول عمومی یا عالمگیر ہونے چاہیے، نہ کہ ذاتی، تاکہ تعصب سے بچایا جا سکے۔ یہ بات یہ ہے کہ فلسفے کو اتنا وقت دینا ضروری نہیں جتنا کہ تکنیکی یا تعلیمی مطالعہ کو، بلکہ انسان اپنے فارغ اوقات میں بھی اسے سیکھ کر ایک اچھا شہری اور انسان بن سکتا ہے۔ وہ اپنے معاشرے اور دنیا سے تعلق کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ فلسفے کو عام تعلیم کا حصہ بنائیں۔ ٹھیک ہے جی، فلسفہ وہ کہتا ہے فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ایک اچھا انسان بننا چاہیے۔ فطرتی قوتیں ہیں، ان کو جو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، فطرت کے عمل کو سمجھنا چاہیے، انسان کو اخلاقی قوت اس کو بڑھانا چاہیے، غیر اخلاقی کام نہیں کرنا چاہیے، اپنی فلسفہ اپنی سکل جو بڑھانی چاہیے، اپنی دانش عقل مندی ذہانت کو بڑھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں عام انسان کا جو ایجاد جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن عام انسان کا کام ان کو استعمال کرنا تو ہوتا ہے۔ اس کے بعد فیوچر آف مین کائنڈ، یہ بھی ان پاپولر ایسے کا ایک ٹاپک ہے۔ فیوچر آف مین کائنڈ، انسانیت کا مستقبل۔ اس کے بارے میں برٹرینڈ رسل کہتا ہے کہ
اس صدی کے اختتام تک اگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا تو انسانیت 3 بڑے خطرات کا شکار ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اکثر یہ شور سوال آ جاتا ہے کہ وہ کون سے 3 خطرات ہیں جس کی برٹرینڈ رسل بات کرتا ہے۔ تو وہ یہ 3 پاسبلٹیز ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ انسانی زندگی اس سیارے پر تمام ختم ہو جائے گی۔ اس سیارے پر جتنی بھی زندگی ہے وہ انسانی زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ بڑی تباہ کن جنگ ہوگی، اس کے بعد انسان پھر بربریت پر واپس آ جائے گا۔ اور تیسرا امکان یہ ہے کہ دنیا متحد ہو کر ایک واحد حکومت کے تحت ہو جائے گی جسے تمام دنیا کی عسکری قوتوں پر غلبہ پانا ہوگا۔ پہلا امکان تب غالب ہے اگر اگلی جنگ عظیم کا کوئی نتیجہ نہ نکلے جس کے نتیجے میں مزید ایک ہولناک جنگ ہو۔ دوسرا امکان اس صورت میں ہے اگر اگلی جنگ عظیم تمام انسانیت کو ختم نہ کرے مگر اس قدر تباہی پھیلا دے کہ انسان کو دوبارہ سے ایک تہذیب یافتہ مخلوق کے طور پر آغاز کرنا پڑے۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں 1945 میں جو جاپان کے 2 شہر ہیں ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو امریکہ نے حملہ کیا، تو تب جو ہے وہ ادھر مکمل طور پہ تباہی نہیں ہوئی بلکہ بہت زیادہ حد تک تباہی ہو گئی۔ تیسرا امکان یہ ہے کہ جنگ عظیم کے ذریعے ہو یا پھر یہ گفتگو کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے یا پھر عالمی طاقتوں میں سے ایک طاقت کے ذریعے جس نے دوسروں پر واضح برتری اختیار کر لی ہو، یا پھر ایک جنگ کے بعد جس میں روس اور امریکہ میں سے ایک فیصلہ کن فاتح قرار پائے۔ وہ لوگ جو عالمی حکومت سے انکار کرتے ہیں دراصل سمجھتے ہیں کہ یہ صرف گفتگو کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ قریب از امکان ہے کہ اگلی جنگ میں تمام مغربی یورپ اور عظیم برطانیہ تباہ ہو جائیں گے۔ یہ تمام قومیں ایک عالمی حکومت کی جانب مزید راغب ہو جائیں گی۔ یہ رسل کا آئیڈیا بہت اچھا ہے، کافی حد تک جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ جنگوں کے اخراجات وغیرہ یہ بھی کم ہو جائیں گے۔ غربت کو کم کرنے میں جو ہے وہ کافی تمام ممالک کی مدد ہوگی۔ رسل عالمی حکومت کے حق میں مؤثر مفادات کی پیشن کرتا ہے، خواہ یہ کسی بھی طریقے سے مارز وجود میں ہے۔ یہاں تک کہ موجودہ پرخوف اور بد امنی کے حالات میں اگر روس کے ذریعے بھی عالمی حکومت آئے تو بہتر ہوگی، مگر کئی ایک وجوہات کی بنا پر رسل امریکہ کو عالمی حکومت کے حاکم کے طور پر زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ان اقدار کی علامت سمجھا جاتا ہے جو آزادی، تہذیب اور انسانی سے تعلق رکھتی ہیں۔ مزید یہ کہ اگر امریکہ فاتح قرار پاتا ہے تو یہ یقینی طور پر مغربی قوموں کے اتحاد سے ایک سب سے بڑے رکن کی صورت میں ہوگا۔ وہ تمام قومیں امریکہ پر ایک مفید نظر روک ٹوک بھی رکھیں گی۔ اس کا مطلب ہوگا کہ ایک عالمی حکومت کے باوجود قومی ثقافتیں بھی اپنا وجود برقرار رکھیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانی نسل کے مکمل طور پر انحطاط پذیر ہونے کے امکان یا پھر انسانیت کے ابتدائی قبائلی بربریت کی طرف واپس لوٹ جانے کے امکان کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ روس کے عالمی ریاست کا مالک بننے کے امکان کو ختم کیا جائے۔ کوئی بھی بڑی عالمی جنگ اب پہلے 2 امکانات کو یقینی بنانے میں مؤثر کردار ادا کرے گی۔ صرف ایک مؤثر عالمی حکومت ہی اس امکانات کو یقینی بنانے میں مؤثر کردار ادا کرے گی۔ صرف ایک مؤثر عالمی حکومت ہی اس امکان سے بچا سکتی ہے اور یہ کسی بھی صورت میں عمل میں لائی جانی چاہیے، دھمکی کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے۔ اگر پرامن ذرائع کامیاب نہ ہوں ایک اکیلی عالمی ریاست ہی منطقی انجام ہے، کیونکہ آج دنیا 2 بڑی ریاستوں روس اور امریکہ میں بٹی ہوئی ہے اور اگلا قدم ایک واحد ریاست کی تشکیل ہوگا۔ اگر دنیا سے جنگ کا خطرہ دور ہو جائے تو تمام انسانی وسائل کو دنیا بھر سے غربت کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ایک عالمی حکومت کا مقصد آخر کار طاقت اور تشدد پر قانون کی بالادستی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ تمام مسائل کا دنیا میں ایک ہی حل ہے، ایک عالمی حکومت قائم کی جائے۔ عالمی حکومت کو یا امریکہ لیڈ کرے یا رشیا، اس کو مکمل اختیارات ہو، کہتا ہے وہ جنگ سے ہو جائے
یا زبردستی ہو جائے یا پیار سے ہو جائے، وہ ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے جنگوں کے امکانات ٹل جائیں گے، جنگوں کے خطرے جو ہے وہ ٹل جائیں گے، اور تمام ممالک ہے جدھر غربت ہے ادھر غربت کم کرنے میں مدد کی جائے گی۔ جنگوں کا جو پیسہ ہے، ویپن ڈسٹرکشن جو ہے وہ اس کا جو پیسہ ہے وہ غریبوں پہ لگے گا۔ تمام دنیا کے تمام ممالک میں جو غربت ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی اگر دنیا کی ایک حکومت قائم ہو